السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 585واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کی امیج کو، مسلمانوں کی شبیہ کو کس طریقے سے خراب کیا جائے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، آنے والی نسلیں، ان کے ذہن کو مسلمانوں کے بارے میں کس طریقے سے نگیٹو رکھا جائے، اس کے لیے باضابطہ ایسی سازشیں، ایسی پلاننگ ہو رہی ہے۔ مسلمان چونکہ بیچارے آپس میں لڑنے جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے بے ہوش ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آج یہ طے کیا ہوں کہ مسلمانوں کی آنکھوں پر سے وہ غفلت کا پردہ ہٹاؤں اور ان کو بتاؤں کہ آج ہمارے یہاں پر کچھ فرقہ پرست گورنمنٹیں اپنے صوبوں میں، اپنی ریاستوں میں بچوں کو پڑھایا جانے والا جو نصاب ہے، جو کتابیں ہیں، باضابطہ تاریخ کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کر کے مسلمانوں کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے والا مسلمانوں کو غنڈے، مسلمانوں کو ڈاکو، مسلمانوں کو حملہ ور سمجھے۔ اس کے علاوہ فلموں کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کی امیج کو اگر کوئی غنڈا دکھانا ہے، کوئی بھائی دکھانا ہے، کوئی ڈاکو دکھانا ہے، کوئی غلط کام کرنے والا اگر بتانا ہے تو خاص طور پر اس کو ٹوپی والا دکھایا جا رہا ہے یا مسلمانوں کے رول دیے جا رہے ہیں، تاکہ ملک کے اندر ایک ماحول خراب ہو اور ایک میسج جائے لوگوں کے پاس کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ ابھی چند دنوں پہلے ایک فلم جس کو لے کر پورے ملک میں ہمارے راجپوت بھائیوں نے جو ہنگامے کیے، اس فلم کے اندر خاص طور پر ایک ایسے مسلمان بادشاہ علاؤالدین خلجی جو حافظ قرآن تھے، تہجد گزار تھے، 5 وقت کی نمازوں کے پابند تھے، اس کے علاوہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا دین کی تعلیم کے لیے۔ ان کو ایک خونخوار، ایک درندے کی شکل میں پیش کیا گیا تاکہ ملک کے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں، ملک کی دیکھنے والی جو نسلیں ہیں، ان کو پتہ چل سکے کہ مسلمان بادشاہوں نے اس ملک کے اندر کیسے ظلم و ستم کے ساتھ، کیسے درندگی کے ساتھ میں حکومت کی، مسلمان بادشاہ کیسے شہوت پرست تھے، کس طرح کی عیاشیاں انہوں نے کی۔ یہ میسج دینے کے لیے ہمارے ملک کا ایک پروڈیوسر، ایک ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی، اس نے ایک فلم بنائی پدماوتی کے نام سے، اور وہ فلم کو فائنانس کرنے والی جو کمپنی ہے وہ مکیش امبانی کی وایو کام۔ یہ سارے لوگ مل کر اس بات کے اوپر پیسہ، اس بات کے اوپر محنت لگا رہے ہیں کہ علاؤالدین خلجی، جن کی برکت سے آج یہ ملک باقی ہے، یہ نادانوں کو تاریخ، اتہاس پتہ نہیں ہے کہ علاؤالدین خلجی کون تھے، ان کی برکت سے، ان کی قربانیوں سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ یہ انہی کی امیج کو خراب کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج میں ہماری جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کو بھی، اس لیے کہ لاکھوں لوگ وہ فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کے مائنڈ میں جو پہلا امپریشن گر رہا ہے وہ یہی کہ ارے یار، مسلمان بادشاہ شاید ایسے ہوں گے۔ بہت سارے مسلمان بھی وہ فلم دیکھ رہے ہیں، اور جو مسلمان وہ فلم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس آج آئی پی ایل کی انفارمیشن رکھنے کے لیے وقت ہے، مسلمانوں کے پاس فلموں کی انفارمیشن رکھنے کے لیے وقت ہے۔ یہ نادان قوم توس اور گوش میں اتنی بے ہوش ہو چکی ہے، ان کے پاس اپنے باپ داداؤں کی تاریخ اور اتہاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کی انفارمیشن رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے، مسلمان بادشاہوں نے اس ملک ہندوستان کی عظمت و سطوت کے لیے
کیسی کیسی قربانیاں دی. ہاں لیکن میری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ میں تو ٹھیکیدار ہوں قوم کا, سماج کا. اگر میں قوم کو, سماج کو یہ سب باتیں نہیں بتاؤں گا تو کون بتانے والا ہے؟ اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں قوم تک یہ پیغام اور یہ میسج پہنچاؤں کہ اے ہمارے قوم کے نادانوں جو علاؤالدین خلجی کی امیج فلم میں دیکھ کر آ رہے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کو اس بے وقوف نے, اس سنجے لیلا بھنسالی نے جس طرح سے ایک عیاش, ایک درندہ صفت بادشاہ دکھایا ہے, آج میں اس سنجے لیلا بھنسالی کی نسلوں کو بھی اور مسلمان نوجوانوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو 1206 منگول سے ایک طوفان آیا تھا چنگیز خان کے نام سے. وہ چنگیز خان جس نے پورے چائنا کو تباہ اور برباد کر دیا, وہاں کی 75% آبادی ختم کر دی. وہ چنگیز خان جس نے سمرقند اور بخارا کا نام و نشان مٹا دیا. وہ چنگیز خان جس نے رشیا کا نقشہ ختم کر دیا. وہ چنگیز خان جب پلٹا تو افغانستان, ایران, جہاں جہاں پر بھی پہنچا بس تباہی مچاتا گیا. اس چنگیز خان نے ایران کی پوری آبادی ختم کر دی اور جب بغداد پہنچا تو وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اتنا خطرناک وہ چنگیز خان تھا. وہ چنگیز خان کے دماغ پہ ایک نشہ سوار تھا کہ مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے. اب چونکہ سکندر اعظم جو تھے, الیگزینڈر, انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی, لیکن ان کا حکومت کرنے کا طریقہ اور چنگیز خان کا طریقہ الگ الگ تھا. سکندر اعظم جو تھے, الیگزینڈر, انہوں نے ملکوں کو فتح کر کے ان پر حکومت کی, لیکن چنگیز خان کا ایک دم وحشیانہ طریقہ تھا. یہ سب منگول قبائلی تھے, خانہ بدوش لوگ. تو چنگیز خان جس ملک میں جاتا وہاں کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا. یہی اس کا کام, یعنی اس نے مردوں کو باقی نہیں رہنے دیا. وہ جس ملک کو بھی فتح کرتا قتل عام مچا دیتا. ارے بھائی, حکومت کرنا ہے, تم کو اس ملک کو قبضے میں لینا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو زندہ رہنے دو, لیکن چنگیز خان کا طریقہ کار ویسا نہیں. جہاں پہنچے جو انسان نظر آ رہا ہے فوراً اس کو قتل کر دیا جائے. آپ سوچو وہ چنگیز خان کی دہشت کتنی خطرناک ہوں گی کہ چائنا کی 75% آبادی کو اس نے ختم کر دیا. ہاں, وہ چائنا آج کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. وہ منگولیا چھوٹا سا ملک, وہاں کے چھوٹے سے خانہ بدوش جب نکلے تو پورے چائنا کو برباد کر دیا اس نے, چائنا پر قبضہ. سوچو رشیا, آج نام لینے کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. وہ رشیا, افغانستان, ایران, تو یہ حال کیا چنگیز خان نے کہ ایران کی پوری آبادی ختم کر دی. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایران کو دوبارہ اسٹیبل ہونے کے لیے, یعنی جتنی آبادی کو چنگیز خان نے ختم کیا تھا, دوبارہ ایران کے اندر اتنی آبادی پیدا ہونے میں ایران میں 750 سال لگ گئے. بغداد کا واقعہ ہم لوگ خود سنتے ہیں, بولتے ہیں, اینٹ سے اینٹ بجا دی. سروں سے دریائے دجلہ کے اندر اس نے پل بنا دیا, پورے کتب خانے خالی کر کے اس سے دریائے دجلہ کے اندر ایک پل بنا دیا. دریائے دجلہ کا پانی پورا لال اور سیاہ ہو چکا تھا, سروں سے منارے بنائے گئے. یہ سب واقعات ہیں ہمارے پاس. 1206 سے لے کر تو 1227 تک 21 سال تک چنگیز خان بس تباہی مچاتا رہا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یورپ اور ایشیا کے اندر جن جن علاقوں میں گیا اس نے پورے کے پورے گاؤں برباد کر دیے اور دنیا کی اس وقت کی 11% آبادی کو ختم کر دیا. یہ تھا چنگیز خان. اب اس کے بعد چنگیز خان تو نہیں رہا, اس کے بیٹے وہ آگے بڑھتے رہے. اب اس کے بیٹوں نے ہندوستان کی طرف رخ کیا, وہی فوجیں, اور وہ زمانہ تھا علاؤالدین خلجی کا. علاؤالدین خلجی کو جب پتا چلا کہ ہندوستان کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے, انہوں نے بھی تیاری کی اور ڈٹ کر انہوں نے منگول فوجوں کا مقابلہ کیا اور ہندوستان پر ایک مرتبہ نہیں
تقریباً 20 مرتبہ حملے کیے گئے، اور علاؤالدین خلجی ہی وہ بادشاہ تھے جنہوں نے ان منگولوں کو، جنہوں نے پوری دنیا کو برباد کر دیا تھا، ان کو ہندوستان سے دور رکھا۔ ہاں، بہت خطرناک قوم، اگر وہ ہندوستان میں داخل ہوتے تھے محترم بزرگوں، آج جس اکھنڈ بھارت پر ہم کو فخر ہے، شاید دنیا میں اس کا نقشہ بھی نہیں رہتا تھا۔ بہت سارے ممالک ہیں دنیا کے اندر جو کسی زمانے میں خود ایک مملکت ہوا کرتے تھے، آج تاریخ کے صفحات سے ان کا نام ختم ہو چکا ہے، وہ بٹ چکے ہیں۔ وہی علاؤالدین خلجی کی مہربانی ہے جو آج اکھنڈ بھارت ملا، اور سنجے لیلا بھنسالی کو ایسی فلم بنانے کا موقع ملا، اور مکیش امبانی کو اس میں پیسہ لگانے کا۔ اگر وہ علاؤالدین خلجی نہیں ہوتے تھے تو یہ ملک آدھا چائنا میں اور آدھا افغانستان میں رہتا تھا، نقشہ ہی نہیں رہتا تھا دنیا کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ منگول جہاں جاتے تھے وہ پورے کے پورے ملک کو گاجر مولی کی طرح سے قطر دیتے تھے۔ وہی علاؤالدین خلجی ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو امبانی نے اور بھنسالی نے علاؤالدین خلجی کی تصویر اپنے گھر میں لگا کر روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد پہلا کام ان کی آرتی اتارنے کا کرنا چاہیے کہ ان کی مہربانی سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ تو وہ ان کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو عیاش بتانے میں۔ ارے بے وقوفو، عیاش ہمارے مسلمان بادشاہ نہیں تھے، آج بھی اتہاس گواہ ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو، قطب مینار کے پاس علاؤالدین خلجی رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ ہے، آج بھی وہاں پر ان کا مدرسہ ہے، آج بھی ان دیواروں کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ عیاش کون تھے؟ جا کر کھجوراہوں کے مندروں کی دیواریں دیکھو، کھجوراہوں کی گفائیں دیکھو۔ میں نہیں بولوں گا عیاش کون تھے، خود وہ دیواریں آپ کو گواہی دیں گی کہ جہاں علاؤالدین خلجی کو تم نے عیاش بتایا ہے، وہاں پہ قرآن کی آیتیں جس میں جنت کا تذکرہ، جس کے اندر موت کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، یعنی آخرت کی فکر لکھی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ ان کو عیاش کہنے والے ہیں، ان کے اپنے مقامات پر کیسی کیسی تصویریں بنی ہوئی ہے۔ نہیں بولوں گا نہیں میں۔ مسلمانوں کو عیاش کہنے والے، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے، ارے ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں ہیں اس ملک کے اندر کہ وہ لوگ امن والے، پیار والے، محبت والے تھے، اسی لیے انہوں نے 1000 سال سے زیادہ اس ملک کے اوپر حکومت نہیں کی، اس ملک کی حفاظت۔ وہ اگر نہیں رہتے نا تو کبھی منگول اس کو کھا جاتے تھے، کبھی چائنیز اس کو کھا جاتے تھے، اور پتہ نہیں کون کون اس کو کھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹا دی اس ملک کی عظمت و سطوت کو باقی رکھنے کے لیے۔ اسی لیے اس ملک کے اندر آج بھی جو ہمارے ہندو بھائیوں کی اکثریت ہے، وہ ہمارے مسلمان بادشاہوں کی مہربانی ہے۔ اگر وہ ظلم کرنے والے ہوتے تھے تو اس ملک کے اندر پہلے ہی تباہیاں مچا دیتے تھے۔ اس ملک میں آج 1000 اور 1500 سال پرانے مندر باقی نہیں رہتے تھے، مگر نہیں، وہ مساوات والے لوگ تھے، انہوں نے سب کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ اس لیے ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کی حکومتیں ختم ہونے کے باوجود بھی اس ملک کے اندر اکثریت آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں کی ہی ہے۔ یہ ان کے مساوات کی زندہ مثال ہے، وہ ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا لوگوں نے ان کے سادگی کا غلط فائدہ اٹھایا، لوگوں نے ان کے بھولے پن کا غلط فائدہ اٹھا کر انگریز اس ملک میں داخل ہوئے اور حکومتیں ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے سادگی کی وجہ سے، ان کے بھولے پن کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے، لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ لوگ ظالم نہیں تھے، تاریخ گواہ ہے۔ اس لیے محترم مسلمانوں، یہ سنجے لیلا بھنسالی کے جیسے جو بھامٹے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان اس کی مخالفت کرتے اس فلم کے بارے میں، جس میں انہیں ہمارے بزرگ حافظ قرآن، اللہ والے اور اس ملک کی حفاظت کرنے والے علاؤالدین خلجی رحمت اللہ علیہ کی شبیہ کو، ان کی شکل و صورت کو جس طریقے سے بگاڑنے کی کوشش کی۔ لیکن میں ضرور اس کو یہ میسج دینا چاہوں گا، اور ملک کے ہر مسلمان کو اور ہر نوجوان کو، کہ یاد رکھو
ہمارے باپ دادا ایسے نہیں تھے. اس کے اندر جو کہانی بتائی گئی ہے پدماوتی اور علاؤالدین خلجی کی، یہ سراسر من گھڑت اور دل سے بنائی ہوئی کہانی ہے. جس شاعر نے یہ کہانی گھڑا، ملک محمد جائسی ان کا نام تھا، وہ علاؤالدین خلجی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے 250 سال بعد پیدا ہوئے، اور اس وقت میں انہوں نے ایک قصیدہ، ایک کہانی، ایک نظم لکھی، اور اس میں مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے اپنے دل سے یہ کہانی گھڑ دی. ان کو کیا کمی تھی؟ سینکڑوں باندیاں پڑی ہوئی تھی ایک سے ایک ان کے یہاں پر، ان کو کمی کیا تھی؟ اس لیے محترم بزرگوں، اس طرح کی گھڑی ہوئی کہانیوں پر ہم یقین اور بھروسہ نہ کریں، اور بہتر ہوگا ہمارے نوجوان اس طرح کی فلموں سے پرہیز کرے اور اپنے بزرگوں کے اتہاس اور تاریخ کو پڑھے اور ان کی عظمت و سطوت کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.